بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مرحبا مرحبا قد کی رات ہے، ہر طرف نور و نکہت کی برسات ہے، جس میں نازل کیا رب نے قرآن کو، قدر والی ہنسی ہاں یہی رات ہے۔ قدر والی یہ شب پھر ملے نہ ملے، یہ قدر والی شب پھر ملے نہ ملے، سب خیر مصطفیٰ یہ ملی رات ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى صحبه وآله وصحبه وتسوه وكرما صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلام میں آج کی مقدس رات جتنی ہم اور آپ قدر کر لیں یہ ہمارے اور آپ کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے۔ جہاں ذکر رسول کی محفل، اللہ و رسول کی محفل سجا دی جاتی ہے، ہم اور آپ آ کر کے محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے، انسان تو انسان بیٹھتا ہے، اس محفل میں اللہ کے نوری فرشتے بھی آتے ہیں، نوری رجسٹر لے کر آتے ہیں، اور نوری رجسٹر میں ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں جو اللہ و رسول کے ذکر میں آ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنا کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں فلانے کا لڑکا فلانا، فلانے کا لڑکا فلانا، محفل میں اتنے لوگ بیٹھے، سب کا نام رجسٹر میں لکھ لیتے، اور لکھنے کے بعد وہ رجسٹر، وہ نوری فرشتے اس محفل میں آتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں کہ ہم اور آپ ان نوری فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرشتے جب درود و سلام ہم اور آپ پڑھ کر کے شیرنی لے کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو وہ فرشتے اس نورانی رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب وہ پرچہ، وہ رجسٹر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم پہ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگوں کا نام اس پرچے میں، اس کاغذ میں، اس رجسٹر میں لکھا ہے، جتنے لوگ میرے نبی کی محبت میں، اولیاء کی یاد میں بیٹھے تھے، میں نے سب کی گناہوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اس محفل میں پاپی بھی بیٹھا تھا، چور بھی بیٹھا تھا، دانی بھی بیٹھا تھا، بہت بڑا بڑا گنہگار بھی بیٹھا تھا، سب کی بخش تو نے کر دی اللہ۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب تک ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے تھے جتنے لوگ، میرے نبی کے پیار میں بیٹھے تھے، میرے نبی کی محبت میں بیٹھے تھے، اور نبی کی محبت میں بیٹھنے کی بنیاد پر میں نے سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ جہاں بھی ذکر رسول، اللہ اور رسول کی محفل سجا دی جائے مسلمانوں، آپ کو آواز دی جائے تو آپ لبیک کہتے ہوئے ان محفلوں میں پہنچ جایا کرو۔ جب محفل میں جایا کرو نا، ایک بات کا خیال کرو، پاک و صاف ہو بچایا کرو، سروں کو ڈھک کے جایا کرو، ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنا کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو۔ جو بیان کرنے والا بیان کرے اس کو کان لگا کر دھیان سے توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ جب توجہ لگا کر کے سنو گے، بیچ میں آپ بات نہ کرو گے تو آپ کے کانوں میں جو باتیں اللہ اور رسول کی جائیں گی، کوئی نہ کوئی بات تمہارے سمجھ میں آئے گی۔ کسی بات پر تم نے عمل کر لیا تو تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک کرو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلام، آج کی رات وہ مقدس رات ہے کہ ہمارا بھولا بھالا مسلمان، بھولی بھالی ماں بہنیں جو پڑھے لکھے نہیں،
اگر پاک صاحب کو وضو بنا کر قرآن مقدس کو پڑھنا نہیں جانتے، ایک ایک لائن پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں پورا قرآن پڑھنے کا سوال جو یہ عمل کر لے گا آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کہا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ آپ کو کس نے پالا جانتے ہو؟ فرعون بادشاہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا تو وہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ بہن پالن پوسن ہے، کھوان پیا ہے، سب ہمیں خدا کہا تو کہا کرنا ہے، ستانا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پر تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں دعا کیا، مولا عذاب بھیج دے، عذاب بھیج دے، فرعون پھنس جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اے میرے قریب، اے میرے پیغمبر، میں عذاب دے دوں، فرعون غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا؟ معلوم ہے اس نے جب ساری رعایا کو اپنا گرویدہ کر لیا، مجبور کر لیا، سب اس کے نام کی مالا جپنے لگی، تو اس سے پہلے اس نے ایک محل بنوایا اور محل کے شروع دروازے پر، صدر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا ہے۔ بتاؤ، غور کرنے کا مقام ہے پیارے۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے ایک محل بنایا، بہت عالی شان محل، اور اس محل کے صدر دروازے پر، شروع دروازے پر، جہاں سے شروعات ہوتا ہے کہ باہر سے آدمی اندر انٹری کرے، اس دروازے کے اوپر اس نے لکھوا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ کو فرعون ستا رہا ہے، فرعون کے اوپر آپ کے کہنے سے میں عذاب ڈال دوں تو تباہ و برباد تو ہو جائے گا، مگر جب تک اس محل میں وہ ہے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں تیرا حبیب، میں تیرا پیغمبر، میری باتوں کو رد کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، میرا نام رحمان، میرا نام رحیم ہے، میں رحم کرنے والا ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں۔ فرعون کے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کو حد سے زیادہ فرعون نے ستا دیا ہے، وہ جب محل کے باہر ہوگا اسے دریائے نیل میں غرق کر کے ڈبو کر کے مار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب فرعون بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا محل سے نکلا، باہر آ گیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب نے دریا میں اسے ڈبو کر کے مار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک ناہنجار قسم کے انسان، جو بدکار انسان اس مکان میں رہے جس مکان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے، اس کے اوپر عذاب نہ آئے، تو جس راتوں دن تلاوت قرآن کرے گا، شب قدر کی قدر کرے گا، اس رات کی عزت کرے گا، اس رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس کے گھروں کے مرحومین کی بخشش کر دے گا، اس کے بال بچوں کو خوشحال والی زندگی عطا کر دے گا۔ پڑھے تو وہ پاک اللہم صلی اللہ محمد وعلی رسول اللہ محمد اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میدان قیامت قائم ہوگی، وہاں پر سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، ایک شخص ہوگا
بڑا پاپی ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا، بڑا اسیاشیار ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنے فرشتے، اے میرے فرشتوں اس بندے کو، میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ، میرا حکم ہے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی وہ فرشتے اس گنہگار بندے کو آئیں گے اور پکڑیں گے، پکڑ کر جہنم کی طرف لے چلنے کا بات کریں گے، کہیں گے چل رب العالمین کا جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تجھے جہنم میں جانا، چل رہا چل رہا چل رہا، کچھ دور گیا، فرشتہ لے کر کے جا رہا ہے، اور وہ گنہگار، وہ پاپی، وہ بدکار مڑ مڑ کے ادھر 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 دیکھ رہا ہے۔ فرشتے نے ڈانٹ دیا، کیا دیکھتا ہے، حکم رب کا ہوا ہے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ کچھ دیر اور چلا، کچھ دور اور گیا، پھر مڑ کر کے دیکھا، فرشتے نے پھر ڈانٹا، کہا جب تیرے اوپر اللہ کا حکم آ گیا تجھے جہنم میں جانا تو کیا مڑ مڑ کے دیکھتا ہے؟ تو اس گنہگار بندے نے فرشتے کو جواب دیا، اے فرشتوں میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے، پاپی ہوں، ٹھیک ہے، ساری خطائیں میں نے کی ہے، ٹھیک ہے، جہنم کا حقدار ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، مگر میرا رب جب تم کو حکم دیا کہ میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ، لفظ میرے میں رحم آئے، لفظ میرے میں، میرے بندہ کہہ دیا رب نے تم سے کہ میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، تو میں کیسا بندہ ہوں اللہ کا کہ اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اب اپنا بھی کہہ رہا ہے اور جہنم میں بھی بھیج رہا ہے، جبکہ رب کی صفت ہے رحمان رحیم۔ ایک مرتبہ نہیں 114 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ہوتی بات تو بن جاتی، یہاں 114 مرتبہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 114 صورتیں ہیں، 114 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے۔ جب اس کی صفت اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مجھے اپنا بندہ بھی کہہ رہا ہے اور مجھے جہنم کی طرف جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اے رب کے فرشتے جو تو پوچھ رہا ہے کہ مڑ مڑ کے میں کیا دیکھ رہا ہوں، مڑ مڑ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب کب رحم کرتا ہے، میرا رب کب کرم کرتا ہے، جاؤ رب کی بارگاہ میں۔ تو فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں مولا جس بندے کو تو نے حکم دیا تھا جہنم میں لے جانے کے لیے وہ مڑ مڑ کے تیرا راستہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس بندے کو ڈانٹ دیا، اس بندے نے جواب دیا ہے کہ میرے رب کا نام رحمان ہے، میرے رب کا نام کریم ہے، میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے فرشتوں جاؤ رب العالمین کی بارگاہ میں، مولا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں وہ میرا بندہ، کیا بولو وہ میرا بندہ ہے۔ جب اسے اتنا مان ہے، اتنا گمان ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ اس کا رب رحمان ہے، اس کا رب رحیم ہے، اس کا رب کریم ہے، کرم کے صدقے میری خطاؤں کو بخش سکتا ہے، تو جاؤ فرشتوں میں نے تمہیں اعلان کیا تھا کہ جہنم میں ڈال دو، واپس لے آؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ رحمت حق بہا نمی جو، اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈا کرتی ہے پیاری، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رب کے نام کی مالا جپتے رہو۔ قرآن سے سوال کیا گیا کہ کس مہینے میں نازل ہوئی، تو دنیا کی ساری کتابیں خاموش، چپ، ساری کتابیں دنیا کی خاموش۔ جب پوچھا گیا ساری کتابوں سے تو کس مہینے میں نازل ہوا، تو دنیا کی ساری کتابیں خاموش، مگر قرآن کی بارگاہ میں آؤ۔ قرآن سے جب سوال کیا گیا اے قرآن تو بتا کس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن نے بباغ دہل اعلان کر دیا۔ اللہ عز و جل اپنی مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ
حال. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو رمضان شریف کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا. دنیا کی کتابوں سے پوچھا گیا کہ تم کس وقت نازل کیے گئے، کس وقت بھیجے گئے، کس وقت بنائے گئے؟ دنیا کی ساری کتابیں خاموش تھی. قرآن سے سوال کیا گیا کہ تو نے جواب دے دیا رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا، مگر کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا؟ تو قرآن نے اعلان کر دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی. تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چھونا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب. قرآن مقدس کی عظمت پر آج میری تقریر کا عنوان ہوگا. پڑھیں درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بتاؤ مسلمانوں، یہی تو قرآن پاک ہے جس کو آپ تلاوت کرتے ہیں، صبح کرتے، شام کرتے، رات کو کرتے، دن کو کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ہر نمازی ہر نماز میں قرآن کی قرات کرتا ہے، ہر رکعت میں کرتا ہے. جیسے فجر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر میں 12 رکعت، عصر میں 8 رکعت، مغرب میں 7 رکعت اور عشاء میں 17 رکعت، تو کل 48 رکعتیں ہوئی. تو ہر نمازی دیگر نفلی نمازیں چھوڑ کر نماز پنجگانہ میں 48 بار تو صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر روز پڑھتے ہیں. مسلمانوں، خوش ہونے کا مقام ہے، رب تعالی نے تمہارے ثوابوں کا پہاڑ بنا رکھا ہے. کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل سے زندگی بڑھتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑی لطف کی بات تو یہ ہے کہ شافعی احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک نماز میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب. بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کسی امام کے نزدیک نماز مکمل نہیں ہوگی. بتاؤ مسلمانوں، جب خدا کے گھر میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی فرض نماز میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، جائز ہے، تو مرحومین کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ پڑھنا کیوں ناجائز ہو جائے ہوگا؟ ایک بات پر غور کیجئے، قرآن حکیم میں کل 114 سورتیں ہیں. کتنے؟ 114 سورتیں ہیں قرآن میں. اور جانتے ہو سب سے پہلی سورہ کون ہے؟ قرآن پاک کی سورہ سے شروع ہوا ہے، سورہ فاتحہ سے. جانتے ہو، مگر ایک بات اور بتاؤ، جب فرض نماز پڑھتے ہو تو کس سورے سے شروع کرتے ہو؟ سورہ فاتحہ سے. واجب نماز پڑھتے ہو تب سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہو. سنت پڑھتے ہو تب سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہو. نفل پڑھتے ہو تب سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہو. اور جمعہ پڑھتے ہو تب سورہ فاتحہ سے. اور عید و بقرعید پڑھتے ہو تب سورہ فاتحہ سے. اور قرآن پاک شروع کرتے ہو تب سورہ فاتحہ سے. اور بزرگان دین و مرحومین کی ارواح کو، روح کو ثواب پہنچاتے ہو تب فاتحہ سے. ارے کیسے اللہ والے ملا ہیں جو فاتحہ کو بدعت کہتے ہیں مہاوی لوگ. بڑے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبیہ وآلہ وصحبہ وذکورہ وکرما.
صلاۃ و سلام علیک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے عظمت قرآن کی، یہ ہے برکت قرآن کی۔